میرے پیارے ساتھیوں، اتنی بڑی بغاوت کے باوجود اس کے صبر کا باندھ ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ ہمارے اوپر چاہے تو پتھروں کے عذاب سے ہمیں ہلاک کرنے پر قادر ہے، وہ آگ کی بارش کرنے پر بھی ہم پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبر کا باندھ نہیں ٹوٹتا اور ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ اور سوچئے کہ ہم کتنی بڑی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود 70 سال کے ایک مریض کو ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر نے ایکو کروایا، ہارٹ کی جانچ کروائی، اور کروانے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ تمہارے ہارٹ کا آپریشن ہوگا۔ اس نے آپریشن کر دیا، آپریشن کامیاب ہو گیا۔ جب ایک ڈاکٹر اس 70 سال کے بزرگ کے پاس جاتا ہے تو اس کو 8 لاکھ روپے کا بل پکڑا دیتا ہے، لیجئے آپ کے ہارٹ کے آپریشن میں یہ خرچہ آیا ہے۔ اس 70 سال کی بزرگ نے جب اپنا بل دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر اس بل میں زیادتی ہے اور تم اتنا نہیں دے پاتے ہو تو 1 2 3 لاکھ روپے ہم کم کر دیتے ہیں، چلو ایسا کرو کہ ہم 2 لاکھ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، تم 6 لاکھ دو۔ اس 70 سال کے بزرگ نے جواب دیا نہیں ڈاکٹر صاحب، بل 8 لاکھ کا ہے اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں، ہم تو 10 لاکھ کا بل بھی ادا کر سکتے تھے، لیکن رونا مجھے صرف اس بات پہ آ رہا ہے کہ آپ نے آج تھوڑی دیر کے لیے میرے دل کو سنبھالا تو اس کا بل 8 لاکھ کی شکل میں مجھے دے دیا۔ میرے رب نے 70 سال تک وہ میرے دل کو کنٹرول کیا رہا، میرے دل کو سنبھالے رہا، وہ میرے دل کی حرکت کو برقرار رکھے رہا، نہ زیادہ ہونے دیا نہ کم ہونے دیا، لیکن میرے رب نے 70 سال تک میرے دل کی حفاظت کی، لیکن آج تک اس نے مجھے کوئی بل نہیں دیا، آج تک اس پروردگار نے مجھے کوئی ٹیکس کے لیے پے ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اس مقام پر لا کر اپنے آپ کو سوچئے کہ دل سنبھالنے والا وہ ہے، باڈی سنبھالنے والا وہ ہے، جسم کے درمیان توازن رکھنے والا وہ ہے، آج تک وہ تمہیں ٹیکس نہیں دیتا۔ ہم اس کے بدلے میں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا سر زمین پر رکھ کر، اپنی ناک زمین پر رکھ کر اس بات کا اقرار کر لیں اللہ میں تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہوں کیونکہ عزیز تو ہے، ہم ذلیل ہیں، اے اللہ ہم نے زمین پر اپنا سر رکھ دیا، ہم تیرے غلام ہیں اور تو میرا مالک ہے۔ کیا ہم اس بات کا بھی اقرار نہیں کر سکتے اپنے رب کے سامنے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو اس چیز کی طرف غور کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کی کتنی بڑی نعمتوں کے پانے کے باوجود ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ جرجیت صاحب سے کسی کی لڑائی ہو گئی، آج جرجیت صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، وہ میرا دشمن ہے، ہم اس کو نہیں بلائیں گے، چل شادی ہو گئی، پڑوسی کو پوچھا تک نہیں۔ ہمارے بیٹے کی شادی میں وہی آئے گا جو میرا مرید ہوگا، میرا دوست ہوگا۔ جرجیت صاحب نے اپنے دوستوں کی لسٹ بنائی اور شادی اپنے بیٹے کی سارے دوستوں کو بلایا، لیکن ایک بھی دشمن نہیں آیا۔ بلایا ہی نہیں تو آئے گا کیوں؟ یہ چھوٹا بڑا ہم سوچ سکتے ہیں، یہ دشمنی ہماری ہو سکتی ہے، ہم اپنے دشمن کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم اپنے دشمن کو اپنے دسترخوان پر بٹھانا گوارا نہیں کرتے، لیکن ذرا رب کی رحمت پر نظر ڈال کے دیکھو، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور دنیا والوں، میں صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہوں، میں ہندوؤں کا بھی رب ہوں، میں عیسائیوں کا بھی رب ہوں، میں کرسچن کا، میں جینیوں کا اور میں سکھوں کا بھی رب ہوں۔ اگر ایک مسلمان کو میں کھلاتا ہوں تو ایک ہندو کو بھی میں کھلاتا ہوں، ایک عیسائی کو بھی میں کھانے کو دیتا ہوں۔ اگر میں ہوا چلاتا ہوں تو اس سے ایک مسلمان کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو ہندو کے گھر تک بھی جاتی ہے۔ اگر اس بارش سے ہم غلہ اگاتے ہیں تو مسلمانوں کا اگاتے ہیں تو غیر مسلموں کا بھی اگاتے ہیں۔ وہ لوگوں، ہم سے سیکھو، ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم نے اگر اس دنیا میں کسی سے دشمنی کی ہوتی تو دنیا میں وہ آدمی جیتا ہی کہاں ہے، لیکن ہماری نظر میں دنیا کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا
تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا من شربۃ ماء۔ او دنیا والو، اگر اللہ کی نظر میں مکھی کے ایک پر کے برابر، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس دنیا کی عزت ہوتی، اللہ اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی اگر عزت دیتا، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی شان و شوکت اللہ کی نظر میں ہوتی، تو ما سقى کافرا من شربۃ ماء، تو اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ لیکن دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں، اس لیے پیو، کھاؤ، دوڑو، بدماشیاں کرو، جو کرنا ہو کرو، آخر مر کر جاؤ گے کہاں؟ آنا تو میرے ہی پاس ہے، تمہارا ریموٹ کنٹرول تو میرے ہی پاس ہے۔ ٹی وی پر ہماری بیویاں کچھ بھی دیکھ رہی ہوں، سیریل، اب وہ ناچ رہی ہے، ناچے، جب چاہے تب ہٹا دے، ریموٹ کنٹرول تو آپ کی بیوی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے دبا دے اور وہ سکرین بدل جائے گی، وہ پردہ بدل جائے گا، دوسرا چینل لگ جائے گا۔ میرے بھائیوں، بھاگو کتنا بھاگ سکتے ہو، پیو شراب کتنی پی سکتے ہو، کھیلو جوا کتنا کھیل سکتے ہو، نمازوں سے بغاوت کرو کتنا کر سکتے ہو، جو چاہو کرو، لیکن جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے تو میرے ہی پاس، تمہاری